اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا اہلو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات بر محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا مختصر سا سورہ ہے جس میں 3 آیتیں ہیں، اور یہ بی بی کی شان میں نازل ہونے والا مکمل سورہ ہے، اور شہزادی کی مناسبت سے ہم سب یہاں حاضر ہو رہے ہیں اور ان کی محبت میں آئے ہیں، ان کے فضائل سننے آئے ہیں، ان کی تعلیمات سننے آئے ہیں، ان کی سیرت کو سننے آئے ہیں، اور ان کے مصائب پر آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول نے فرمایا تھا کہ اے سلمان، فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پر کام آنے والی ہے، جس میں سب سے آسان ترین مرحلہ یہ ہے کہ ان کی محبت موت کے وقت کام آئے گی، ان کی محبت قبر میں کام آئے گی، ان کی محبت پل صراط پر کام آئے گی، ان کی محبت حساب و کتاب کے وقت کام آئے گی۔ عزیزان گرامی، پیغمبر بتلا رہے ہیں یہ آسان ترین مرحلے ہیں جہاں پر ان کی محبت کام آنے والی ہے، اور ہم ان منزل کو مشکل ترین سمجھتے ہیں۔ موت کا وقت بہت سخت ہوتا ہے، قبر کی منزل سخت منزل ہوتی ہے، حساب و کتاب سخت ہے، لیکن اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہو تو یہ وہ سخت ترین مراحل جو ہے وہ آسان بن جاتے ہیں۔ واقعاً موت کا وقت یہ جو ہے بڑا سخت ہے، اور ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، ہمیں ثابت رہنا ہے، ہمیں کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کر کے پھر راستہ چینج کر دیں۔ بعض لوگ ہیں کہتے ہیں ہم نے بہت عزاداری کر لی، اب دوسروں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت نماز پڑھ لی، اب تم لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت کار خیر کر لیا، اب تم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں نہ کہیے ہم نے بہت کیا ہے اور ہم نے اتنا کیا اور ہم نے اتنا کیا، آپ ہمیں دعوت نہ دیجیے۔ عزیزان گرامی، جتنا بھی کر لیں اسے کم ہی تصور کریں۔
اگر اسے کم سمجھیں گے تو پھر زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر تھوڑا ہی کر کے آپ وہیں پہ اسٹاپ ہو جائیں گے تو یہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ کیوں؟ جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک جسم سے روح کا رشتہ ہے، جب تک ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، تب تک ہمیں ہر نیک کام کرتے رہنا ہے۔ اور موت کا وقت بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان سامنے ہوتا ہے اور رحمان کا بندہ بھی سامنے ہی ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ، کوئی کہتا نہیں کہنا، تمہیں یہ دینے والے ہیں، ہم تمہیں یہ دیں گے، تم نہیں کہنا۔ وہ سخت ترین منزل ہوتی ہے۔ اگر آخر وقت پر آپ ایمان پر، عقیدے پر، عمل پر ثابت رہ گئے تب کامیاب ہیں، اور اگر پوری زندگی آپ نے نیکی کی اور آخر وقت میں بہک گئے تو سارا کیا دھرا بیکار ہو جائے گا۔ اور ایسی منزل آئی ہے کہ آخر وقت میں انسان تڑپتا ہے، فریاد کرتا ہے، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ حق جاری نہیں ہوتا۔ وہ کون سے سبب ہیں جو ہمیں آخر وقت میں پریشان کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں آخر وقت میں بھی کامیاب بنا سکتی ہیں، ہماری حفاظت کر سکتی ہیں، ہمارے لیے مشکل کو آسان کر سکتی ہیں۔ تو جو چیز ہماری آخرت سنوار سکتی ہے وہ ہے محبت فاطمہ زہرا، کہ اگر محبت فاطمہ ہے تو یہ محبت وقت آخر، مرتے وقت، روح نکلتے وقت کام آنے والی ہے۔ اور کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں آخر وقت میں تڑپائے گی؟ یہ والدین کی نافرمانیاں، جو ہم اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں، ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، ان کا کہا نہیں مانتے، اپنی ذات سے، کردار سے، فعل سے، عمل سے جو کچھ ہم اپنے والدین کو پریشان کر رہے ہیں، یہ پریشانی بن کر ہمارے اوپر آنے والی ہے۔ یہ در اہل بیت اور یہ مجلس عزا کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم پریشانیوں سے کیسے نکلیں، ہم مشکلات سے کیسے نکلیں، ہم جو ہے تکلیف سے کیسے نکلیں۔ اور جب ہمیں معلوم ہے تو ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں مشکلات سے نکلنا سیکھنا چاہیے۔ ہم تکلیفوں سے کیسے نکلیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ نبی اللہ کا زمانہ ہے اور ایک نوجوان تڑپ رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے۔ آخر کچھ لوگ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا نبی اللہ آپ چلیے، ایک نوجوان ہے جو تڑپ رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے۔ پیغمبر آئے، اس کے سرہانے بیٹھے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، زبان نہیں چل پا رہی ہے۔ نبی اللہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، پڑھو، اور وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ نبی اگر کسی سے کہہ دے پڑھو تو کیا وہ نہیں پڑھ سکتا؟ اگر کنکرے جو ہے ہاتھوں پہ آ جائیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھنے لگتا ہے، جس راہ سے گزر جائیں وہ شجر و حجر کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔
لیکن اس نوجوان کے سرحانے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نوجوان سے فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھ پا رہا۔ پیغمبر نے بیماری کو پکڑا اور اس کا علاج بھی نکالا، کہا اس کی ماں کو بلاؤ۔ اس کی ماں آئی، پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو اس سے ناراض ہے۔ کہا آپ نے سچ فرمایا، میں اپنے اس بیٹے سے ناراض ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے یہ ہم سے بھی کلمہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں، ہم اسے کلمہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں، تب بھی یہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ تیری ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان نہیں چل پا رہی ہے اور یہ اذیت میں مبتلا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو اس سے راضی ہو جا۔ تو اس کی ماں نے کہا یا نبی اللہ، اگر آپ سفارش کر رہے ہیں تو ہم آپ کے کہنے کی وجہ سے راضی ہو جاتے ہیں، ورنہ اس نے تکلیف تو بہت دی ہے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ہم راضی ہو گئے، اب نبی اللہ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو اب زبان چل گئی اور اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں ناراض ہو تو وقت آخر انسان کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ کلمہ پڑھوانے والا سید و سردار مرسلین ہی کیوں نہ ہو۔ تو ماں باپ کی ناراضگی جو ہے وقت آخر پریشان کرتی ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ وقت آخر ماں باپ کی ناراضگی وہ ہمیں پریشان کرتی ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے والدین کو راضی رکھو۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم جیسے خطا کار کے اگر والدین ہم سے ناراض ہو جائیں تو وقت آخر پریشانی آتی ہے، اگر حسن حسین کی ماں ناراض ہو جائے تو دنیا بھی بیکار ہے، آخرت بھی بیکار ہے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ تو ضرورت ہے کہ ہم شہزادی فاطمہ زہرا کی خوشنودی کے لیے کام کریں، ان کے لیے کام کریں۔ یہ نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ زہرا ہے، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو برقرار رکھیں، اس کے مرتبے کو برقرار رکھیں۔ یہ جو ثواب ملنے والا ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ تسبیح زہرا بہت اہم ہے اور ہر نمازی کو تسبیح زہرا کا خیال رکھنا چاہیے، بہت اہم ہے۔ اور اس تسبیح کو نماز کے تمام ہونے کے بعد بات کیے بغیر، پہلو بدلے بغیر تسبیح جناب زہرا پڑھنا ہے۔ یعنی جس حالت میں آپ نے نماز تمام کی ہے اسی حالت میں رہیں، آپ پہلو بھی نہیں بدل سکتے، آپ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے پہلو بدلا اور کسی سے بات کی تو وہ ثواب نہیں ملنے والا ہے جو بغیر پہلو بدلے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنے کا ثواب ملنے والا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ثواب کے لیے ترستے رہتے ہیں اور دوڑتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ثواب کی ہی غرض سے آپ مجلس میں آئے ہیں، یہ محبت زہرا کے ہی صدقے میں آپ فرش ادا پر آئے ہیں، یہ ان سے محبت ہی ہے جو آپ کو یہاں تک کھینچ کے لائی ہے۔
تو یہ محبت کی بنا پہ آئے ہیں، ثواب کی بنا پہ آئے ہیں، اور علم اضافے کے لیے آئے ہیں، معرفت کے لیے آئے ہیں، قریب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ساری آپ کی کوششیں ہیں، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تسبیح فاطمہ زہرا نماز کے بعد، یہ بہت اہم تسبیح ہے۔ پہلو بدلے بغیر، بات کیے بغیر، بعض بندے ہیں جو ایسے ہی نماز تمام ہوئی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں نافلہ پڑھنے کے لیے۔ ہمیں قضا پڑھنی ہے، ہمیں والدین کے لیے پڑھنی ہے نماز، ہم نافلہ پڑھنے والے ہیں، ہم یہ پڑھنے والے ہیں، وہ پڑھنے والے ہیں۔ پڑھیے، اچھی بات ہے، لیکن جتنا نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھنے میں ثواب ہے، اتنا کسی اور میں ثواب نہیں ہے۔ آپ ہدیہ والدین پڑھ رہے ہیں، قابل فخر ہیں، خدا آپ کی نماز کو قبول کرے، اور جن کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں خدا ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ آپ جو ہے نافلہ پڑھ رہے ہیں، ثواب ملنے والا ہے، آپ قضا پڑھ رہے ہیں، ثواب ملنے والا ہے، لیکن جتنا ثواب نماز کے بعد بغیر بات کیے ہوئے، بغیر پہلو تبدیل کیے ہوئے تسبیح فاطمہ پڑھنے کا ہے، اتنا کہیں اور ثواب نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد بغیر پہلو بدلے، بغیر بات کیے تسبیح فاطمہ پڑھنا میرے نزدیک، چھٹے امام فرماتے میرے نزدیک 1000 رکعت کے ثواب سے زیادہ ثواب تسبیح فاطمہ زہرا میں ہے۔ 1000 رکعت، ہم تو 17 بھی مشکل سے پڑھتے ہیں، چہ جائے کہ 51، لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے بعد آپ نے بغیر کچھ کیے تسبیح فاطمہ پڑھ لی تو امام کے نزدیک یہ تسبیح 1000 رکعت نماز سے زیادہ عظمت رکھتی ہے، ثواب رکھتی ہے۔ تو اسے پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے لیے راہ کھلی ہوئی ہے، موقع فراہم ہے، ہمیں اعمال میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم در اہل بیت سے متمسک ہیں، اہل بیت کی تعلیمات میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اسے بجا لانے کی کوشش کرنا ہے۔ ان کی محبت تھوڑے تھوڑے عمل کو بڑے بڑے ثواب میں بدل دیتی ہے۔ تھوڑے تھوڑے عمل کو ہمیں کرتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ بڑے بڑے عمل کے چکر میں پڑ جائیں۔ ہوتا ہے، ہر انسان، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ چھوٹوں کو چھوڑ رہا ہے۔ چھوٹا نوحہ خوان نہیں چاہیے، چھوٹا ذاکر نہیں چاہیے، سیدھا سادہ پیش نماز نہیں چاہیے۔ نامی گرامی، کوئی سال ثواب کی مجلس ہو تو دیکھو کس شان سے ہوگی، کس پیسے کے ساتھ ہوگی، اور جس کی مجلس ہو رہی ہے اس مولا کی مجلس رکھ کے دیکھو، کوئی تیاری نہیں ہوگی، کوئی اعلان نہیں ہوگا، کوئی بلاوا نہیں ہوگا، کوئی پوسٹر نہیں ہوگا، کوئی کھانا نہیں ہوگا، کوئی اچھا ذاکر نہیں ہوگا، بس ذمہ داری ادا ہو جائے، آج شب شہادت ہے تو بس ہو جائے، اور اس میں بھی بولیں گے آپ تبرک کا انتظام کر دیجئے، آپ کچھ حصہ لینا چاہیں، لیکن آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، کتنے اعلانات ہوتے ہیں، کوئی چھوٹنے نہ پائے، اور ہر ایک سے پوچھیں گے کس کو بلائیں تو وہ فلاں کو بلائیے، انہیں بلائیے، بھائی ان کو وقت کہاں ہے، کا فلائٹ کا ٹکٹ دینا پڑے گا، ہاں ہاں دیں گے، کیوں؟ نام چاہیے، یا تو آپ نام چاہ رہے ہیں یا ثواب چاہ رہے ہیں۔
لیکن اتنا ثواب تو نہیں ملے گا جتنا ثواب اہل بیت کی محبت میں ملنے والا ہے۔ یہ ہے ایام عزائے فاطمہ زہرا۔ اگر اس ایام میں ہم کچھ نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اپنے مرحومین کے لیے کر رہے ہیں یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ سماج کو دکھانے کے لیے ہے۔ جو کام دکھانے کے لیے ہو وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، اس میں ثواب نہیں ملتا۔ لیکن ہمیں خدا رسول سے اتنی امیدیں نہیں ہیں جتنا ہمیں عوام سے امیدیں ہیں، سماج سے امیدیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ اگر انسان کا عمل خوشنودی خدا کے لیے ہو، قرب الہی کے لیے ہو، خلوص دل سے ہو، تو ایک عمل 700 گنا ثواب دیتا ہے۔ اس کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک دانہ گیہوں مٹی کے حوالے کر دیں تو مٹی اس ایک دانہ گیہوں کو 70 بالیوں میں نکال کر دیتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کوئی کام قربتاً اللہ کر رہے ہیں، خلوص دل سے کر رہے ہیں، جذبہ ایمانی سے کر رہے ہیں، تو آپ کا ایک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 700 گنا بڑھ کر شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن نے دی ہے کہ ایک دانہ گیہوں کھیت میں بوئیں تو اس سے جو ہے جو بالیاں نکلتی ہیں ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 700 دانے۔ اور اگر کام ریاکاری کے لیے ہوا، دکھانے کے لیے ہوا، زمانے کے لیے ہوا، سماج کے لیے ہوا، دیکھیں دکھانے کے لیے اور سماج کے لیے اتنی ہی حد تک اچھا ہے کہ جہاں نیکیاں پہنچنے کی امید ہو کہ بھائی یہ کام ہم اس طریقے سے کریں گے تو یہ نیکی لوگوں تک پہنچے گی اور لوگ نیکیوں سے وابستہ ہو جائیں گے، تب تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ ہم کریں گے تو نام ہوگا ہمارا کہ ہم نے یہ کھلا دیا اور ہم نے ان سے پڑھوا لیا اور اتنا مجمع بلوا لیا، تو اس کی مثال بھی قرآن کریم میں ہے کہ ایک دانہ گیہوں کو آپ پتھر پہ گرائیں گے تو وہ ایک دانہ پتھر پہ گرنے کے بعد وہ بھی سڑ جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی ایک دانہ گیہوں اگر مٹی کے حوالے ہو جائے تو اس سے 700 دانے مل کر نکلتے ہیں۔ تو یہ ایام عزائے فاطمہ زہرا ہے، تمنائے زہرا ہم ہیں، محب زہرا ہم ہیں، محبت فاطمہ 100 جگہوں پہ کام آنے والی ہے۔ اس ایام میں اگر ہم بڑھ چڑھ کر اور بہترین طریقے سے عزاداری مظلومی فاطمہ زہرا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی اپنے مرحومین کے لیے کر رہے ہیں اس میں بھی خلوص نہیں ہے۔ یہ ثواب کس کے ذریعے اپنے مرحومین کو پہنچا رہی ہے؟ یہ اہل بیت کے ذریعے نا۔ تو جب اہل بیت کی تاریخ شہادت آ رہی ہے تو اس میں آپ کا جذبہ ہونا چاہیے، اس میں حوصلہ ہونا چاہیے، اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اظہار محبت ہونا چاہیے، قربت کی نیت ہونی چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ورنہ آج کا زمانہ تو یہ ہے ہر انسان یہی کہتا ہے فضائل پڑھو تبلیغ نہیں کرنا ہے، فضائل پڑھو تبلیغ نہیں کرنا ہے، جبکہ غدیر تبلیغ ہی کی وجہ ہے اور ہم غدیری ہیں۔ بغیر ولایت علی کے کچھ نہیں ہے۔ ولایت علی کا اعلان غدیر میں ہوا ہے، غدیر میں فضائل کے نام پہ نہیں روکا گیا ہے۔ قرآن کی آیت گواہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ،
اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ تبلیغ کا مطلب ہی یہ ہے کہ محبت علی سے انہیں قریب کر دو، یہی تبلیغ ہے۔ اور جتنی بھی تبلیغی مجالس ہوتی ہے اس میں آپ کو اہل بیت سے قریب ہی کیا جاتا ہے۔ آپ کا ایمان مضبوط ہو تاکہ اہل بیت سے قریب ہوں، آپ کا عمل اچھا ہو تاکہ اہل بیت سے قریب ہوں، آپ نماز کی پابندی کریں تاکہ اہل بیت سے قریب ہوں۔ یہ ساری چیزوں کی جو تبلیغات ہوتی ہے یہ اہل بیت سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہمیں اتنا بہکا دیا گیا ہے کہ ہم بہکنے کے لیے تو تیار ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزان گرامی، محبت فاطمہ 100 جگہوں پر کام آنے والی ہے۔ پہلی منزل جو ہے وقت آخر ہے، موت۔ محبت رکھیے تاکہ وقت آخر آسان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب ملک الموت کسی چاہنے والے کے پاس آتے ہیں تو اس کی روح بڑی آسانی سے قبض کرتے ہیں۔ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گلاب سے جو ہے پھول سے خوشبو نکل جائے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، ان کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے راستے پہ نہیں ہیں، ان کی روح بڑی دشوار ترین مراحل سے گزرتی ہے۔ جیسے کسی کانٹے پہ ریشم کے کپڑے کو پھینکا جائے اور پھر کھینچ لیا جائے تو کپڑا جو ریشم کا ہے وہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان لوگوں کی روح نکلتی ہے۔ ہم یقیناً دشمنان اہل بیت کے خلاف ہیں، ہم یقیناً دشمنان زہرا کے خلاف ہیں، لیکن فقط 2 ہی 3 دشمنان اہل بیت نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص دشمن اہل بیت ہے جو اہل بیت کی راہ کو روکے، جو اہل بیت کے مشن میں رکاوٹ ڈالے، جو اہل بیت کی تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھے، جو ان کی محبت کا پرچار نہ کرے، جو ان سے لوگوں کو قریب نہ ہونے دے، یہ سب دشمن اہل بیت ہیں۔ دشمن اہل بیت نے کیا کیا ہے؟ وہ ان کا زمانہ تھا کہ انہوں نے مدینے والوں کو جو ہے روکا ہے، اس در پہ نہیں جانا۔ انہوں نے اس زمانے میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، وہ بھی دشمن اہل بیت ہیں، قابل لعنت ہیں، خدا انہیں جہنم میں بدترین عذاب دے۔ لیکن جو ان لوگوں کے راستے پہ چل رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی دشمن اہل بیت ہیں۔ اہل بیت سے قریب ہوئیے، انہوں نے جن چیزوں کا تقاضا کیا ہے اس کو بجا لائیے۔ وہ سماج میں امن و امان چاہتے تھے، وہ محبت چاہتے تھے، وہ نفرتوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، وہ پیغام امن دینے کے لیے آئے تھے۔ جن لوگوں نے رکاوٹیں پیدا کی ہیں یہ دشمن اہل بیت ہیں، اور آج بھی دشمن اہل بیت موجود ہیں، اور ہر دشمن اہل بیت پہ لعنت کرنا ضروری ہے، ان سے اظہار بیداری ضروری ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ تعلیمات اہل بیت پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مقصد اہل بیت پہ کیوں نہیں لوگ چل رہے ہیں؟ مشن اہل بیت کیوں نہیں پورا ہو رہا ہے؟ لوگ اہل بیت سے قریب کیوں نہیں ہیں؟ اہل بیت تو غریبوں کے گھروں تک جاتے تھے، کوئی پرچار نہیں ہوتا تھا، غریبوں کے در پہ جا کے کھانا پہنچا دیتے تھے، کوئی ایڈورٹائز نہیں ہوتا تھا۔ آج تو پرچار زیادہ ہیں، آج تو درخواست زیادہ ہے، لیکن کتنوں کو مل جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کام ہو رہا ہے؟ اہل بیت کسی کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ کا کردار تو آپ کے سامنے ہے، جس نے کانٹے بچھائے ہیں
اس کے یہاں بھی پیغمبر گئے ہیں. جس نے کوڑے پھینکے ہیں وہ اگر ایک دن بڑھیا کوڑا نہیں پھینک رہی ہے تو پیغمبر گئے. وجہ کیا ہے؟ یہ تعلیمات اہل بیت پر عمل کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب تک آپ جو ہے اسی میں بزی رہیں گے کہ بس دشمنان اہل بیت یہی لوگ تھے جو گزر گئے ہیں، تب تک آپ اہل بیت سے قریب نہیں ہو پائیں گے. آپ دیکھیے اور ہر ایک سے ملیے اور یہ دیکھیے کہ کون ہے جو در اہل بیت سے ہمیں قریب کر رہا ہے. آیا پڑھنے والا اہل بیت کے نام پہ ہمیں قریب کر رہا ہے یا اہل بیت کی تعلیمات سے ہمیں دور کر رہا ہے؟ آج سوچنے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. آیا یہ نماز پڑھوائے گا یا نماز کا مذاق اڑوائے گا؟ کتنے ایسے ہیں جو نماز کا مذاق اڑا کر چلے جاتے ہیں، اور ہم جو ہے خوش فہمی میں بہت اچھی مجلس ہو گئی. جناب سیدہ کی مجلس میں آئے ہیں. جناب سیدہ نے فرمایا کہ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ تمہیں جو ہے تکبر سے بچایا جا سکے. ایمان اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں شرک سے پاک کیا جا سکے. یہ کس کے لیے بی بی نے فرمایا تھا؟ دشمنوں کے لیے کہ اپنے چاہنے والوں کے لیے یا عالم انسانیت کے لیے؟ عزیزان گرامی، یہ وہ سیدہ ہیں جنہوں نے ولایت کا دفاع کیا ہے، ولایت کا سپورٹ کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ فقط یوں ہی قولی زبانی طور پہ کہ ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، ہم ولایت علی کے قائل ہیں، یا عملی طور پر ساتھ دیا ہے؟ ہم بھی ولایت کا پرچار کرتے ہیں، کلمہ ولایت پہ فخر کرتے ہیں. ولایت کا مطلب فقط علی ولی اللہ کہہ لینا نہیں ہے. ولایت کا مطلب ہے آپ اپنے کو ولایت علی میں محسوس کریں. ولایت علی یعنی حکومت علی. آپ حکومت علی میں کیسے رہنا پسند کریں گے؟ بدعملی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، نماز سے دوری کی وجہ سے؟ اگر آپ مولا علی کی حکومت میں یہ سب کام کریں گے تو مولا علی کی حکومت پہ اثر نہیں پڑے گا، آپ پر اثر پڑے گا. آپ بدنامی کا سبب ہوں گے، آپ رسوائی کا سبب ہوں گے. کیوں؟ ہمیں فخر علی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، علی کی حکومت میں کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو پھر ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم علی کی حکومت میں ہیں تو ہم کیسا کردار پیش کریں. لوگوں پہ ظلم کریں، لوگوں کی برائیاں کریں، لوگوں کو بدعملی کی دعوت دیں، لوگوں کو در اہل بیت سے دور رکھیں. ہم اگر ولایت علی والے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑ کے رکھیں، نہ یہ کہ اپنی صفوں میں بھی انتشار پیدا کر دیں. وہ خوش عقیدہ، وہ بد عقیدہ، وہ خوش عمل اور یہ بد عمل. یہ کون پیدا ہو گیا ہے جو خوش عقیدہ اور بد عقیدے کی بات کر رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں عقیدہ؟ اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو آپ اہل بیت کی راہ میں زیادہ کام کریں گے. اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو آپ وقت پہ نماز پڑھیں گے. آپ کا عقیدہ اگر مضبوط ہے تو ولادت و شہادت کی مجلسیں اور محفلیں منعقد کریں گے. ہر انسان عقیدے کے ساتھ عمل دکھلاتا ہے. کوئی وکیل ہے تو وکالت پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کا کیس حل کرتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، ڈگری لے کر بیٹھ نہیں جاتا ہے، وہ علاج کرتا ہے.
کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا بھائی ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن ہم کسی کا علاج نہیں کریں گے۔ کہا کس کام کے آپ ڈاکٹر ہیں؟ ہم وکیل ہیں، کسی کا کیس نہیں لڑیں گے۔ کس چیز کے آپ نے وکالت کی ہے؟ آپ نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے، آپ یہ ہیں تو آپ اپنے عمل سے ظاہر کیجئے، لوگوں کا علاج کیجئے، لوگوں کا کیس لڑیے۔ دوسرے ہم بہت بڑے ٹیچر ہیں لیکن کسی کو پڑھائیں گے نہیں، تو کس کام کے آپ ٹیچر ہیں؟ جب پڑھائیں گے تو پتہ چلے گا آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے۔ تو جیسے ہر منزل پہ جو ہے کام کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس عقیدے کے ہیں، کس ایمان کے ہیں، تو ایسے ہی اگر ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ہے تو وہ کام کرے جو اہل بیت نے چاہا ہے، تب تو ہم محب اہل بیت ہیں۔ ہم وہ کام کریں جو مولا علی نے چاہا ہے، تب تو ہم ولایت علی کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ورنہ ولایت کہتے رہیے، کیا فائدہ ہوگا کہ جس ولایت کو کے عقیدے آپ کو نہ مجلسوں میں لا سکیں، نہ مصلی پہ لا سکیں، نہ والدین کا احترام سکھا سکیں، نہ خاندان میں آپ کو کیسے رہنا یہ سکھا سکیں، تو کس کام کے آپ ہیں ولایتی؟ عزیزان گرامی، جناب زہرا نے بتلایا ہے کہ ولایت اگر قبول کیا ہے تو کس طریقے سے ساتھ دیا جاتا ہے۔ سارا مدینہ خلاف ہے لیکن بی بی زہرا ہے جو ولایت علی کے سپورٹ میں ہیں، ہر ایک کے دروازے پہ جا رہی ہیں۔ تم نے غدیر دیکھی ہے، غدیر میں موجود تھے، مبارکبادی دی ہے، اقرار ولایت کیا ہے، ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ایک ایک دروازے پہ جا رہی ہیں، اور جتنے ہیں رات میں اور سامنے بی بی کے کہتے ہیں ہاں ہم ساتھ دیں گے، صبح آئیں گے، سپورٹ کریں گے، اور جب صبح ہوتی ہے تو یہی ظالموں سے ڈر جاتے ہیں۔ کیوں؟ ظالموں نے در اہل بیت سے دور رکھا ہے، کوئی نہ جائے۔ اور مدینے میں تو وہ ظلم ہوا ہے کہ جتنا احترام رسول اللہ نے اس گھر کا بتلایا تھا اتنا ہی مدینے والوں نے اس گھر کی بے احترامی کی ہے۔ مدینے کی گلیوں میں فوج تعینات کر دی گئی ہے، کوئی علی کے سپورٹ پہ نہ نکل سکے، کوئی علی کو بچانے کے لیے نہ نکل سکے، کوئی علی کا ساتھ دینے کے لیے نہ نکل سکے۔ اگر کسی کو نکلنا ہے تو گھر جلانے کے لیے نکل سکتا ہے، علی سے لڑنے کے لیے نکل سکتا ہے، لیکن علی کی مدد کے لیے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ایسی منزل پہ فاطمہ زہرا نے جو ہے، جس کے اوپر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، ابھی باپ کو جدا ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بیٹی دل کھول کے اپنے بابا کو بھی نہ رو سکی کہ تازی مصیبت یہ آ گئی کہ اسی دروازے پہ آگ و لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، ہجوم اکٹھا کیا جا رہا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، علی کو نکالو ورنہ ہم گھر کو جلا دیں گے۔ کوئی ہے جو علی کا ساتھ دے؟ بی بی زہرا ہیں جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دروازے کے قریب بی بی زہرا آ گئیں، ہمارے رہتے ہوئے کوئی علی کو نہیں چھو سکتا۔ ظالم نے کہا اگر علی کو نہیں دیا تو گھر میں آگ لگا دی جائے گی، اور فقط کہا ہی نہیں بلکہ دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ دروازہ جل رہا ہے لیکن علی کی حفاظت میں اور علی کی ولایت کو بچانے کے لیے اور ولایت کے سپورٹ میں زہرا ابھی بھی ثابت قدم ہے۔
گھر جلتا ہے تو جل جائے، لیکن علی کو تنہا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بی بی زہرا کا کردار ہے۔ انہی کی شہادت کا غم منانے کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ عزاداروں، جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرا دیا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن شہید ہو گیا۔ پسلیاں جب ٹوٹتی ہیں تو جیسے جیسے انسان سانس لیتا ہے ویسے ویسے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارے زہرا کا ایک ہاتھ ہمیشہ پسلیوں پہ رہتا تھا۔ مولا علی نے محسوس کیا کہ سیدہ جو ہے ہمیں سلام کرتی ہیں تو بائیں ہاتھ سے کرتی ہیں، دایاں ہاتھ جو ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رہتا ہے۔ ایسے منزل پہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایک دن جناب سیدہ نے مولا علی سے پوچھا، اے ابو الحسن، ہم نے یہ سنا ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو مولا علی نے رو کے کہا، اے بنت رسول، منزل اس سے آگے بڑھ چکی ہے۔ ارے مدینے والے سلام نہیں کرتے، آپ نے یہ سنا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں علی جب مدینے والوں کو سلام کرتا ہے تو کوئی جواب سلام بھی نہیں دیتا۔ بس شہزادی طلب گئی، امام وقت کو حوصلہ دیا کہ اے ابو الحسن آپ نہ گھبرائیے، ارے مدینے والوں کے سلام کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے، ملائکہ آپ کو سلام کرتے ہیں، مومنین آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اے ابو الحسن نہ گھبرائیں، ان کے سلام کی اوقات ہی کیا ہے؟ آپ کو ہم سلام کرتے ہیں، حسن و حسین سلام کرتے ہیں، مومنین سلام کرتے ہیں۔ سلام ہو اس بی بی زہرا پر جس نے ولایت کا اس طریقے سے دفاع کیا، امام وقت کا اس طریقے سے ساتھ دیا۔ اسی طریقے سے خدا ہمیں بھی اپنے امام وقت کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الا لعنۃ اللہ للقوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، تعلیمات اہل بیت کو نشر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو ہر منزل پہ کامیابی اور فتح یابی عزت آبرو نصیب فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع